أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علیکم شہیدا معزز سامعین، آپ حضرات کی قابل قدر سماعتوں کے حوالے جس آیہ مبارکہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ سورہ بقرہ کے 143 نشان کی آیت ہے۔ ارشاد اقدس جلہ اعلیٰ ہے کہ اور ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا تاکہ اور انسانوں کے لیے آپ گواہ بن سکیں، اور محمد رسول اللہ آپ پر گواہ بنے۔ یہ خاص آیت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اور خصوصیت سے خلقت اہل بیت کے حوالے سے قرآن بتا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو درمیان کی امت، بیچ کی امت قرار دیا۔ پڑھے لکھے لوگ ہمارے سامنے ہیں، جب درمیان کہہ دیا، جب بیچ کہہ دیا تو بیچ کا مطلب اوپر بھی کچھ ہے نیچے بھی کچھ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو ان سے بلند ہے وہ اللہ ہے، جو ان سے پست ہے وہ امت عامہ ہم اور آپ ہیں۔ یہ الہی نظام اور کاروان بندگی کے درمیان ایک رابطہ ہے جنہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا، لیکن ہدایت انسانیت کے واسطے اللہ نے انہیں لباس جسم عطا کیا۔ حقیقت ان کی نور ہے، لیکن اگر خالی نور ہوتے تو ہدایت کیسے ملتی؟ ہدایت میں آپ نے پورا خمسہ سنا، وہ آخری مجلس ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ جسم جو زندہ ہیں۔ ہم لوگ تو ابھی تک سنتے آئے ہیں
کہ آگ پانی مٹی ہوا سے بنے ہیں، قبر میں اتارے گئے، کیڑوں نے خوراک بنا لیا، مٹی نے گوشت کھا لیا، چند دنوں کے بعد ہڈی کا بھی کام تمام ہونے لگا، رمیم بن گئے، پاؤڈر بن گئے، کام ختم ہو گیا۔ 20-25 سال کے بعد اسی قبر میں دادا کے پوتے کے لیے جگہ مل گئی۔ یہ تو چل رہا ہے سلسلہ، لیکن موضوع ہے زندہ جسم اور وہ اجسام زندہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، مگر آپ ذرا یہاں پر خصوصی توجہ کے ساتھ ہماری تمہید میں تھوڑا سا ساتھ دیں، بات آگے تک پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہ اگر فقط نورانیت ان کی رہتی تو ہدایت کا کام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے کہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، اوریجنل نور کی تاب نہیں لا سکتے۔ ہم لوگ اتنے ہی کمزور ہیں کہ اندھیری رات میں کھجور کے پیڑ کو بھی بھوت سمجھ لیتے ہیں۔ دروازہ بلی کھٹکھٹاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں جنات آ گیا۔ آپ لوگوں نے مسکرا کے تائید کی کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا کچھ ہوا بھوت ہے بھوت، اور میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ اگر اوریجنل صورت میں جنات ابھی آ جائے تو شاید 2-4 آدمی جو خود جناتی ہوں وہ رہ جائیں تو رہ جائیں، باقی پورا مجمع صاف۔ نہیں، ہمارا جو میٹابولزم ہے، یعنی جو ہماری کنسٹرکشن ہے، جو ہماری بناوٹ ہے، جو ہماری خالقانہ جبلت ہے، اس میں سب کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں تو ہم ہی ہیں اور آپ بہت دلیر ہیں، نہیں، سب پھنستے ہیں اس میں، اس لیے کہ سب انسان ہیں، ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں سب۔ وہ اللہ نے وہ جو 4 مٹی استعمال کی تھی اسی سے خمیر ہمارا بنا ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری میں تھوڑا سا مٹی چینج کر دی اللہ نے، اب پھر ہم بھاگ جائیں گے، اس لیے ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، مگر بات کہہ دی ہے تو اشارہ کر دوں، اس لیے کہ آگ پانی مٹی ہوا سے تو ہم لوگ بنے ہیں، سب انسان بنے ہیں، لیکن بعد میں آ کے مسئلہ عزاداری پر بات رکی تو ایک بیوی نے مطالبہ کیا کہ ہمارے بچے پر روئے گا کون؟ تو اللہ نے نیکسٹ جنریشن کے خلقت کا وعدہ کیا کہ ہم ایک قوم کو خلق کریں گے جو حسین پر روئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خلقت کا دوسرا پروسیس ہے، تو وہاں پر عقل کہتی ہے کہ اب جو مٹی استعمال ہوا ہوگا وہ کربلا کی مٹی استعمال ہوئی ہوگی، یعنی یہاں پر عقل کہتی ہے۔ خیر، بہرحال وہ موضوع ہمارا نہیں ہے، ہمارا موضوع اجسام زندہ ہے، مگر نور پر اللہ نے قالب چڑھایا جسم کا، اس لیے کہ انسان حقیقت نور کو ایبزارب نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، بشریت کو تحمل نہیں ہے کہ وہ عالم انوار کی اس کیفیت میں دیکھ لے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بندہ بغیر ہدایت کے صحیح اور غلط سیکھ لے۔ تو خالی نماز پڑھوا دینا، روب اور دبدبے سے اللہ سر جھکانا نہیں چاہتا، عظمتوں کی بنیاد پر دل جھکانا چاہتا۔ ذرا عبادت کا مطلب سمجھ لیں آپ، کئی دن میں نے پڑھا بھی ہے، لا اکراہ فی الدین، عبادت کا مفہوم سمجھیں آپ، یعنی دبدبے سے، روب سے، ورنہ نہ آدم کی ضرورت، نہ نوح، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ نبی، نہ امام، نہ دین، نہ پیغمبر، کچھ نہیں، سر ہی جھکانا ہے نا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ ہر گھر میں ایک دن ملک الموت کو بھیج دیتا، سال کے ایک دن میں کسی دن، اور ملک الموت آ کے کہہ دیتے گھر کے جتنے لوگ
9 बरस की लड़की और 15 बरस का लड़का समेत जितने बालिग व आकिल हैं सुन लें, जो आज नमाज सुबह के लिए नहीं उठेगा वो कभी नहीं उठेगा। फिर देखते आप मस्जिद में मारामारी होती, सब खटाखट नमाज। बहुत से लोगों की नींद हराम हो जाती कि दिन ही में सोएंगे, चलो नमाज नहीं सुबह की छूट जाए, वरना ये वो कह के गया है जो छोड़ता नहीं है। इससे अल्लाह के कुव्वत की परस्तिश होती, अजमतों का सजदा न होता। लिहाजा मारिफत तौहीद के साथ रिसालत और इमामत ने जो दिल झुकाए हैं, उस दिल झुकने का नाम इबादत है। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि अब इनको दीन सिखाने के लिए मैं जाऊं तो ये कहाँ बिठा लेंगे, कहाँ उठाएंगे, वो हो नहीं सकता। तो बंदा जाए अल्लाह के यहाँ, एक कैंप अल्लाह बना लेता, जैसे खाना काबा में अराफात है, वैसे ही कोई एक जगह मुअय्यन कर लेता, सारे लोगों को बुला लेता, 8.5 बरस की लड़की और 14.5 बरस का लड़का, और वहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग देता। जैसे टीचर की ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, और वहाँ अल्लाह सबको ट्रेन कर देता। 6 महीने के बाद सबको अपने अपने वापसी का टिकट दे देता, अपने अपने घर जाओ, अब नमाज ऐसे पढ़ना, रोज़ा ऐसे रखना, दीन ये है, शरीयत वो है, अमल ये है, अहकाम ये है, सब ट्रेंड हो जाते। तो ऐसा कोई कैंप अल्लाह ने बनाया नहीं, सब यहीं सीखना है। तो सीखेगा कौन? कोई सिखाने वाला होना चाहिए। तो अल्लाह ने कहा सिखाने वाला जो है उसी का नाम है नबी, उसी का नाम है रसूल, उसी का नाम है इमाम। तो अब इनको अगर हम लिबास जिस्म न देंगे तो तुम इनके करीब ही ना होगे तो ये सीखेंगे क्या, सिखाएंगे क्या? और ऐसा कभी अगर इन्होंने ताकत नूर दिखा भी दी तो बहुत सारे लोग ईमान की मंजिल में मुतज़लज़िल हो गए। अच्छा आप बताइए, ईमान में हम मजबूत हैं या 360 बरस के सलमान फारसी? नहीं बोलिएगा, आपका ईमान ज्यादा पक्का है या सलमान फारसी का था? आपके और हमारे ईमान का कोई दर्जा नहीं है। ईमान के आखिरी दर्जे पर सलमान थे। एक मर्तबा मौला अली खजूर नोश फरमा रहे थे, और जो खजूर के अंदर जो बीज निकलती है उसको गुठलियाँ कहते हैं। वो गुठलियाँ सलमान के प्लेट में रख देते थे। थोड़ी देर तक सलमान मुस्कुराए। अब वो लोग आए, उन्होंने कहा अरे या अली आपने नहीं खाया, आपके रकाबी में तो गुठलियाँ नहीं है सब। तो उन्होंने कहा नहीं, वो सब सलमान ने खाया है, मजाक हो गई। तो सलमान फारसी ने कहा कि या अली कुछ भी हो जाए एज में तो हम आपसे। तो अली ने कहा नहीं, एज में तो आप बड़े हैं, इसमें कोई दौरा नहीं, और हम आपकी बढ़ती हुई उम्र के कायल भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सलमान एक वाकया मुझे याद दिलाओ कि एक अल्लाह का बंदा है जो ईरान के मुज़ाफ़ात इलाके में गुजर रहा है कि एक जंगल में उसका, आगे आ जाइए साहब, आगे आ जाइए, सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद, जरा तवज्जो का तालिब हूँ। मौला अली एक वाक़या बयान कर रहे हैं कि जंगल है, जंगल में एक खतरनाक शेर सामने आ जाता है, और वो आदमी घबरा जाता है तो दिल से अल्लाह को पुकारता है। तो एक शख्स आता है जो शेर को ही हुक्म देता है कि इसको हिफाजत से घर पहुंचा दे, और वो आदमी खुश होके एक फूल की पत्ती शेर से बचाने वाले को दे देता है। तो सलमान थोड़ी देर के बाद कहने लगे या अली ये वाकया तो हमारे साथ हुआ है, आपको किसने बताया?
یہ واقعہ یہ تو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اچھا یہ تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ کہا وہ پھول کی پتی بھی تم نے اس کو دی تھی؟ کہاں دے تھی؟ جب تک مولا کے ہاتھ پر وہ پھول کی پتی آ گئی. کہا پہچانیے کہ یہی تو نہیں ہے؟ یا علی یہ وہی ہے. ارے وہ جو بچانے آئے تھے آپ تھے. وہ ایک مرتبہ سلمان کانپنے لگے. علی نے دونوں ہاتھ رکھا. سلمان 10 درجے کا ایمان نہ بگڑ جائے. خالق کائنات وہ ہے، مولا کائنات میں ہوں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حقیقت نور کے ساتھ یہ اہل بیت دنیا میں بھی رہتے تو آج نصیریوں کی تعداد بڑھ جاتی. نصیریوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور ہم گارنٹی نہیں لیتے کہ پتہ نہیں ہم کس صف میں ہوتے. ہاں اس لیے کہ ایک شخص نے مولا حسین سے ضد کیا کہ مولا ہم ذرا آپ کے فضائل کے رموز جاننا چاہتے ہیں. تو مولا حسین نے مسکرا کے کہا تم لوگ جتنا جانتے ہو ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں، ہم کو آپ تو ایک رموز بتا دیجئے، کم سے کم ایک، کم سے کم 3 یا 1 بتا دیجئے. تو مولا نے شروع کر دیا. اب امام حسین نے جیسے ہی شروع کیا ہے، ابھی آدھے سے کم پر پہنچے تھے کہ وہ غش کھا کے گر گئے. خود پانی چھڑک کے امام حسین کو ان پر افاقہ کرانا پڑا. کہا میں نے منع کیا تھا نا، اس لیے کہ ہم منشأ پروردگار ہیں، ہماری حقیقت کو پہچاننا تمہارے بس میں نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. میرے سرکار آپ دیکھیے، آج حالانکہ دن میں چھٹے امام کا ذکر پورا کر چکا ہوں تفصیلا، مگر ایک منزل آپ کو بتا دوں. یہاں پر رکیے گا، میں موضوع پر بالکل آ رہا ہوں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے آج شہادت کی شب ہے اور اللہ نے توفیق دی تو چند کلمات مصائب میں سرکار کی خدمت میں بھی کوشش کی جائے گی. حالانکہ میں فضائل سے مصائب تک اپنا موضوع آج برقرار رکھنا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ رہے گا بھی. وہ انہوں نے جو درس و تدریس کی بارگاہ کھول دی، جس میں ایک ایک وقت میں 4-4 ہزار لوگ پڑھتے تھے، اور پوری دنیا میں شہرت ہو گئی کہ یہ کیا علم دیتے ہیں جو کوئی سمجھ نہیں سکتا. 16 سال کا ان کا ایک شاگرد تھا ہشام بن الحکم. اس نے تہلکہ مچا دیا پوری دنیا میں، اس لیے کہ جو شام گیا تھا 16 سال کی عمر میں، وہاں ایک بحث ہو گئی ایک بہت بڑے عالم سے. سبط ابن جوزی بہت بڑے عالم تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ کہا ہم مدینے میں رہتے ہیں. تو ابھی کیا کر رہے ہو؟ کہا ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ابھی میں بز میں امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھا. تو اس عالم نے کہا کہ وہ امام ہے؟ کہاں وہ امام ہے؟ کہا رسول اللہ نے جو 12 بتائے ہیں ان میں تو ان کا نام نہیں ہے، کہ جو رسول نے بتایا انہی میں ان کا نام ہے. اچھا چلو رہنے تو، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ اگر امامت ہے بھی تو ہے، کوئی بات نہیں. تو ہشام نے کہا کہ مولانا صاحب یہ آنکھ آپ کی اپنی ہے؟ یہ کیا مطلب؟ یہ آنکھ آپ کی اپنی ہے؟ کہنے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ ہماری آنکھ ہے. اچھا. وہ کہنے لگے یہ ہاتھ؟ کہنے یہ بھی ہمارے ہیں. وہ کہنے لگے یہ کان؟ کہنے یہ بھی ہمارے ہیں. وہ کہنے ناک؟ کہنے یہ بھی ہمارے. کا ذرا زبان نکالیے گا. انہوں نے زبان نکالی. کہنے یہ بھی ہمارے. تم پگلا رہے ہو ہم کو؟ یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کہ نہیں پوچھنا نہیں چاہ رہا، ذرا سا یہ بتائیے کہ یہ سفید ہے کہ سیاہ؟ کہنے لگے سیاہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں. کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سیاہ ہے؟ کہ آنکھ نے دیکھا، دل نے تصدیق کیا.
برف کو چھوا ہاتھ نے، تصدیق دل نے کیا کہ یہ سرد ہے کہ گرم پانی میں ہاتھ ڈبویا، ڈوبا ہاتھ، تصدیق دل نے کیا۔ کہا سنتے ہیں آپ کان سے، تصدیق کرتا ہے دل، چکھتے ہیں زبان سے، تصدیق کرتا ہے دل، سونگھتے ہیں ناک سے، تصدیق کرتا ہے دل۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم کو تم نے جاہل عالم سمجھا ہے؟ ہم کو معلوم ہے کائنات جسم کا امام اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ کہا رے مولانا ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا کہ کائنات جسم کا امام ہوتا ہے دل، اور کہا جب دل رک جائے تو ہاتھ محسوس کریں گے نہیں، ناک سونگے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں، آنکھیں دیکھیں گی کہا نہیں، اس لیے کہ تصدیق کرنے والا امام جب تک زندہ ہے یہ 5 سینس کام کریں گے، یہ حواس خمسہ تبھی کام کریں گے جب امام زندہ ہے۔ تو ہشام ابن حکم نے کہا ذرا سا تم یہ بتا دو کہ بغیر ایک امام کے اتنا بڑا جسم اللہ نہیں بنا سکتا، تو یہ پوری کائنات کا نظام امام کے بغیر چلے گا؟ بھائیا ذرا توجہ چاہنا۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم مان گئے کہ کائنات جسم کو جب امام کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب اب وہ تہلکہ مچا تھا پوری دنیا میں۔ یہ بھائی یہ امام جعفر نہیں ہے، یہ ان کا شاگرد ہے، اور اتنا کم سن 16 سال۔ اور معلوم ہے جب امام پڑھا رہے تھے تو 3-4 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ میں بھی سب بڑے بڑے جوگادری جبڑے قسم کے لوگ۔ جب ہشام آئے تو امام نے کھڑے ہو کے اس کو کلیجے سے لگا لیا۔ دیکھیں جو تیز اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، ٹیلنٹڈ، تو استاد کی نظر میں بھی وہ کلیجے سے لگایا۔ کہا شام سنا ہے شام میں مناظرہ کیا ہے ہمارے جد کی ولایت پر؟ کہا مولا کیا ہے، سناؤ۔ کہا نہیں ہم آپ کے سامنے بول نہیں پائیں گے۔ کہا نہیں تعریف تو میں اتنی سن رہا ہوں۔ تو جانتے ہیں ہشام نے کہا کہ مولا یہ تو بس اس نے پوچھا اور میں نے بول دیا، اور ہمارے مولا کی ولایت کا وہ قائل بھی ہو گیا اور 12 امام کا قائل بھی ہو گیا، مگر میری سمجھ میں خود ابھی تک نہیں آ رہا ہے کہ اتنے بڑے نقطے میں نے نکالے کیسے۔ کہا ہشام سمجھ لو جب ہمارے جد کے ولایت کی دفاع کرنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، بول ہم رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھیا ذرا توجہ چاہیے۔ منصور دوانیقی یہ بہت بڑا ملعون ہے، دوسرا بادشاہ ہے خلیفہ بنی عباسی کا۔ اس نے کہا کہ بھائی امام ذرا پڑھاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم بھی پڑھیں گے۔ وہ آ گیا، امام منبر پہ ہیں، سوال جواب گفتگو طریقہ سب امام بتا رہے ہیں۔ منصور آگے ادھر بیٹھا تو امام نے ادھر رخ کر لیا، گفتگو چل رہی ہے۔ تو منصور نے سمجھا کہ ہمارے خلیفہ ہم کو پہچانا نہیں انہوں نے، تو وہ اٹھ کے پھر ادھر آ گیا تو امام پھر ادھر مڑ گئے۔ تو بعد میں اس نے ٹھوکر ماری، کہے اپنے امام کو کہو کہ ہم خلیفہ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے بلے ہوئے خلافت کو ٹھوکر مارنا ان کا خاندانی طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم مولا ہم خلیفۃ الرسول ہیں۔ تو مولا نے کہا ہم کو سب پتہ ہے، ہم کو سب پتہ ہے۔ کہا آپ ہم پر توجہ نہیں دے رہے، جدھر ہم جاتے ادھر منہ گھما لیتے۔ کہا ہم تم کو خلیفہ مانتے ہوتے تو تمہاری اجازت لے کے مدرسہ چلاتے، تمہاری اجازت لے کے ممبر بناتے۔ اللہ نے ہم کو خلق میں اپنی خلافت دی ہے اور کائنات کی امامت دی ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، یہ اندر اندر آیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے مقابلے میں کوئی امام کھڑا کرو۔ فقہ جعفریہ کی ایک رخ سن لیجئے، 2 منٹ میں بات آ رہی ہے۔ تو پتہ کرتے کرتے معلوم ہوا کہ ایک امام ہے مالک بن انس جو مالکی کہلاتے، ان کو بلایا اور کہا کہ تم جعفر صادق کے مقابلے میں اپنا مسودہ تیار کرو، ہم کتاب چھپائیں گے، جو انداز میں چھپتی تھی مکتوبے اس وقت۔ تو امام مالک نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن
صادق آل محمد کے ہوتے ہوئے ہماری کتاب کی حیثیت ہوگی نہیں، اس لیے کہ ہم ان سے پڑھ چکے ہیں. انہوں نے پڑھا تم چھپاؤ، تم کو یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا. تو اب مال کس کو اچھا نہیں لگتا بھائی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے کتاب. تو سب سے پہلی کتاب بخاری، مسلم، ترمذی، سب سے پہلی کتاب ہے امام مالک کی موطا ابن مالک. موطا جو ہے یہ انہی کی کتاب ہے. یہ فتویٰ دینے لگے. ادھر ابو حنیفہ وہ فتویٰ دینے لگے. معاملہ بڑا پیچ و خم پر چل گیا کہ یہ تو ساری شریعت کو یہ سیرت شیخین پر دے رہے ہیں، وہ قیاس پر دے رہے ہیں. تو امام نے سوچا کہ نہیں، اس وقت اپنی فقہ کو ترتیب وار کر دینے کا نام ہمارے ذمہ ہے. دیکھیے کربلا کون کرے گا یہ اللہ جانتا ہے، عبادت کے طریقے کون بتائے گا علی ابن الحسین وہ اللہ جانتا ہے، علم کا چراغ کون روشن کرے گا محمد باقر وہ اللہ جانتا ہے، علم کا پھیلاؤ کون کرے گا جعفر صادق یہ اللہ جانتا ہے. اسی لحاظ سے ہمارے مسلک کا نام فقہ جعفریہ پڑ گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی توسیع کیے. بڑے سوالات جوابات. اب وہ امام میں جاؤں تو انشاءاللہ تو پوری مجلس بھی 2-3 مجلس بھی امام جعفر صادق پر کم ہوگی. یہ بس صرف برکت کے واسطے میں نے 2 فقرے کہے. وہاں امام مالک، ابو حنیفہ، اس میں ایک مسئلہ آ گیا اور وہ مسئلہ دونوں شیعوں کا تھا. اس مسئلے کو سن لیجئے، میں آ گیا پھر وہیں. ایک بات ہماری پہنچ رہی ہے نا نصیری، کہاں سے لے کے آیا ہوں یہاں. ہاں وہ ایک آیا، انہوں نے کہا کہ آل محمد رزق بانٹتے ہیں اور خلق کرتے ہیں. ایک شیعہ کہہ رہا ہے. دوسرا شیعہ کہہ رہا ہے آل محمد نہ خلق کر سکتے ہیں نہ رزق بانٹ سکتے ہیں. دونوں میں تو میں ہنگامہ یہ وہ رہا، چشمک چلتی رہی. ایک دن ان دونوں نے کہا یہ بھائی جب ہم بھی شیعہ ہیں تم بھی شیعہ ہو، ہم بھی چھٹے امام کو مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو، تو انہی سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ دونوں آ گئے. انہوں نے کہا مولا ہم کہتے ہیں کہ آپ رزق بھی بانٹتے ہیں آپ خلق بھی کرتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ امام نہ رزق بانٹ سکتے ہیں نہ رزق خلق کر سکتے ہیں. تو امام نے کہا جن کی جتنی سمجھ ہے یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. بھیا یہ جواب سن لیجئے، انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اہل بیت کے صدقے میں حاسدوں اور ظالموں کی نظر بد سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے. اور یہ مومنین جو اتنی تعداد میں اس جگہ مجلس میں آئے ہیں، کسی ذلیل کے پاس ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ لائے اللہ ان کے لیے. یہ ہم خلق کرتے ہیں ہم رزق بانٹتے ہیں، ہم خلق نہیں کرتے ہم رزق نہیں بانٹتے، یہی تو جھگڑا ہے. تو امام نے فرمایا اپنے اپنے علم کے مطابق دونوں صحیح ہیں. تمہارا علم ذرا آگے بڑھ گیا لہذا کہتے ہو کہ خلق بھی کرتے ہیں رزق بھی بانٹتے ہیں. یہ بھی ہمارا شیعہ ہے مگر یہ ہمارے جسمانیت سے زیادہ واقف ہے، روحانیت پہ اس کی نظر نہیں ہے، لہذا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم خلق نہیں کرتے ہم رزق نہیں بانٹتے. تو کہا مولا آپ خلق کرتے ہیں رزق بانٹتے ہیں؟ کہا مولا آپ خلق نہیں کرتے رزق نہیں بانٹتے. تو امام نے جو سمجھایا ہے جہاں جہاں آواز پہنچ رہی سن لیجئے. امام نے فرمایا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، قہار اللہ ہے، جبار اللہ ہے. لیکن جو اللہ خالق ہے اس خلقت میں ہم بھی شامل ہیں، جو اللہ رازق ہے ہم اس رزق میں بھی شامل ہیں. کیسے؟ کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو اپنے ارادے کی آماجگاہ بنائی ہے، اسی بنیاد پر کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. صلوات بر محمد اور آل محمد. بڑی قیمتی جملہ تھا. تو یہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا. اللہ نے ان کو نور سے بنایا تاکہ یہ بندوں کے درمیان آ جائیں اور رہنے لگے. لیکن بندہ کبھی کبھی جھپکی لے گا کہ یہ بشر ہے تو یہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی نورانیت بھی بتا دیں گے، ہم اور ہیں تم اور ہو.
जौ की रोटी तोड़ेंगे घुटने से, और एक टुकड़े को तोड़ने के लिए 3 मरतबा दबाना पड़ेगा घुटना। और जब तुम देख के अफसोस करोगे हाय 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 कितना कमजोर हो गए हैं, तो हम बाएं हाथ की 2 उंगली पर खैबर नचा देंगे। ये वही कमजोर है जिससे जौ की रोटी नहीं टूट रही थी। अरे ये क्या है? कि ये ताकत है, नूर है। वो कमजोरी बशरी कमजोरी थी, इसलिए कि हमको भूख भी लगेगी, हमको प्यास भी लगेगी, तलवार पड़ेगी तो जख्म भी, वरना अगर तलवार पड़ के हम पर कुंद हो जाए तो लोग कहेंगे उनको क्या पता कि जिहाद क्या है। खून बहता तब पता चलता। नमाज शब के लिए कहा गया, उन्होंने कहा उनको भूख लगती तब पता चलता ना। खड़े होते और पाँव में दर्द होता, उन्होंने कहा जो तमाम कैफियत तुम्हारी है वो सब हम में होगी, लेकिन हम ताकत नूर दिखाएंगे, इसलिए कि हकीकत हमारी ये नहीं है। अब यहाँ से आप जरा सुनिएगा, एक ऊंची आवाज में सलावत पढ़ के, मोहम्मद और आले मोहम्मद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से 4000 या 6000 बरस पहले अल्लाह ने आले मोहम्मद और आले मोहम्मद के नूर को खल्क किया। शेख सद्दूक की किताब है इललुश शराए, हर घर में उर्दू में ट्रांसलेशन है, मौलाना हसन इमदाद साहब ने इसका तर्जुमा किया है। उसमें एक शख्स ने इमाम हुसैन से पूछा कि मौला आप लोग आदम से पहले खल्क हुए? कहा बहुत पहले। तो कहा कि इतना पहले खल्क करके आप कर क्या रहे थे? नहीं देखिए सवाल हो तो अच्छा है, कभी कभी इल्म में इजाफा हो जाता। तो मौला ने फरमाया हम लोग आलम असबाब में थे। तो कहा ठीक है, वहाँ तो रहते थे, करते क्या थे? कहा हम वहाँ मलाइका मुकर्रम फरिश्तगान इलाही को तमजीद सिखाते थे, तहलील सिखाते थे, तस्बीह सिखाते थे। किसकी? अल्लाह की। कहा फरिश्तों को आप सिखाते थे? हाँ हम सिखाते थे। फरिश्तों को बंदगी हमने बताई है, फरिश्तों को अल्लाह हमने पहचानवाया है। हम लोग इसी में लगे थे कि पूरे बंदे को सलावात पढ़ दें, मोहम्मद और आले मोहम्मद। आ जाइए भाई, आ जाइए, आगे तशरीफ लाइए, आगे जगह आइए। मौला के अज़ादारों का मजमा है, जरा तवज्जो खास कर तालिब हो। यह वाक़या तफसील से आपको मिलेगा कि एक दिन इन्हीं मलाइका ने अल्लाह से पूछा, ए परवरदिगारा हम तो तेरी तमजीद भी करते हैं, तस्बीह भी करते हैं, तेरे लिए तहलील भी करते हैं, मगर ये जो रोज सिखाते हैं हमको 4-5 लोग, ये हैं कौन? ओहो, तो अल्लाह ने कहा तुमने इनको नहीं पहचाना? कहा इन्होंने जब पहचानवाया आपको पहचानवाया, ये हमको जिक्र सिखाया, तो हमने इनका नाम जानते हैं ना, एड्रेस ना पता। तो कहा अच्छा, तो इनके बताने पर तुम हमको पहचान गए? तो फरिश्तों ने कहा 100% पहचान गए। भाई तवज्जो चाह रहा हूँ, मौला के चाहने वालों का मजमा, अगर शायद किसी लायक कहा हमको पहचान गए? कहा 100% पहचान गए। कैसे पहचाना? कहा इन्होंने पहचानवाया। कहा जब इन्होंने हमको पहचानवाया है तो अब हम तुमको इनको पहचानवा रहे हैं। ए हमको पहचान गए? हाँ। तुम? हाँ। आप? हाँ। सब पहचान गए। कहा सुनो, अना महमूद हाजा मोहम्मद। हाय हाय तवज्जो चाह रहा हूं, नहीं एक नुक्ता है जो आपको सुनाना चाह रहा हूं। अना महमूद हाजा मोहम्मद, अना आला हाजा अली, अना फातिर हाजे ही फातिमा, अना मोहसिन हाजा हसन, अना कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। अरे अब पहचान गए, ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है। इतने दिन तक आप मजलिस सुनते हैं, रोजाना जलालपुर एक तौर से मदीनतुल अज़ा है। अब आपकी समात का इम्तिहान है। एक मर्तबा फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा ये 5 कौन है? कहाँ पूछा? अर्श पर। तो अल्लाह ने किससे मिला के बताया?
ہم اپنے ساتھ سے محمود ہوں محمد، اعلیٰ علی، فاطر فاطمہ. اللہ نے عرش پر جب ملائکہ نے پوچھا کہ یہ پانچوں ہیں کون، تو اللہ نے کس سے ملا کے بتایا؟ بولیے نا، اپنی ذات سے. اے میرے بھائی، کچھ سال کے بعد یہ واقعہ ریپیٹ ہو گیا زمین پر. ہائے 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 میرے بھیا، وہاں فرشتوں نے پوچھا تھا، یہاں سید الملائکہ نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء. ذرا اپنی شہزادی کی عظمت پہچانیے. جب جبریل نے کہا ہے میرے اللہ اس چادر کے نیچے ہیں کون، عرش پر اپنی ذات سے ملایا تھا، فرش پر فاطمہ سے ملایا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اللہ نے بتا دیا پنجتن کی پہچان، عرش پر اللہ ہے، زمین پر فاطمہ. صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد پر. یہ ہے منزل میرے سرکار. عرش پر اللہ ہے، فرش پر فاطمہ ہے. عالم اسباب میں رہتے تھے. اچھا یہ بھی سن لیں، معصوم کی جو کیفیت ہے، جو میں نے موضوع تیار کیا اجسام زندہ، پڑھے لکھوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، جسم کی جمع ہے اجسام. زندہ تو آپ سمجھ گئے، چونکہ آپ سب زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں. یعنی وہ جسم جو زندہ ہیں. یہ بڑی محنت سے میں آپ حضرات کی خدمت میں آج سے 3-4-5 مہینہ پہلے جلال پور آیا تھا. تو پورب طرف امام باڑے میں کوئی 10 منٹ اس پر جھلکیاں میں نے دی تھی، اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اس کی تیاری کر رہا ہوں. آپ بھی تھے اس مجلس میں، ہے نا. اس لیے کہ وہ پوچھ لے کہ آج کل کچھ جرأت لب گستاخ تھوڑا سا پیسہ ویسا آ جانے کی وجہ سے وہ اہل بیت سے آنکھ ملا رہے ہیں، معجزہ کرامت اس پر آنکھ دکھا رہے ہیں. حضرت عباس بھلا گھوڑا کیوں چڑھیں گے؟ مولا علی کو گھوڑا چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روح بھلا گھوڑا چڑھے گا؟ یہ تو بالکل وہابی والی بات ہے کہ جسم بھلا معراج میں کیسے جا سکتا ہے. ادھر جعفر آباد میں نکلے اور ایک لڑکا پھسل رہا تھا، اس نے کہا یا علی مدد، سنبھل گیا. پاگل قوم ہے، کری علی آ کے بچا لے گئے، ہے نا. ان تمام باتوں کے اوپر دلائل ہے اجسام زندہ کے موضوع کی مجلس. توجہ خاص کا تعلیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بندہ کسی مسلک کا بھی ہو جسے معرفت اہل بیت نہ ہو، اچھا ہے کہ اہل بیت کے معاملات میں چپ رہے. کام تبرک ہو، مجلس ہو، فرش ازا ہو، جو بھی ہو، کوئی چیز بھی، عظمت اہل بیت ہو، معجزات ہو، کرامتیں ہوں، سب سے بیسٹ علاج بتا رہا ہوں، چپ رہیے. اور بہت سے لوگ ہیں جو سب کچھ کریں گے، چپ نہیں رہیں گے. نماز جماعت ہو رہی تھی، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے کہا اے سیدھا کھڑا ہو، تو دوسرے نے کہا تم نے بول دیا، تمہاری جماعت ختم ہو گئی. ایک نے کہا تم نے منہ سے بولا، فعل کثیر ہے، فعل کثیر سے نماز باطل ہوگی، تمہاری نماز باطل ہو گئی، تم نے بولا کیسے؟ تب ان کی کیا رہی؟ تب تیسرے نے سینہ تان کے کہا اچھا ہوا ہم نہیں بولے. دیکھنا، صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. دیکھیے ابھی تو مجلس کا آغاز ہے، اور آج پتہ نہیں لمبی مجلس ہوگی کیا ہوگی. ہمارے بھائی علی رضا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پڑھیے گا، زیادہ پڑھیے گا، زیادہ پڑھیے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے، ہاں ہمارے بچوں اور نوجوانوں اور عورتوں کی طرف سے بھی پیغام ہے، تو کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ کل کوئی دامن پکڑنے والا تو ہوگا ہی نہیں. صبح ہوگی تو ہم جلال پور چھوڑ چکے ہوں گے، تو ہمارے لیے بھی تو کوئی حساب لینے والا نہیں رہے گا نا. مگر میرے دوستو ایک اثاثہ دینا چاہ رہا ہوں، توجہ خاص. سب سے بہتر کام ہے اہل بیت کے معاملات میں
جب عظمت کی بات ہے تو چپ رہی، ورنہ اس در سے جب گریے گا تو اتنی بڑی کھائی ہے کہ اٹھ نہیں سکتے۔ سب سے بہتر کام ہے چپ رہنا، ورنہ علم کی دنیا اتنی عمیق ہے، اتنی گہری ہے کہ اس پر بس 14 ہی کو حق ہے کہنے کا کہ سلونی سلونی من قبل ان تقولوا۔ بخیا موسیٰ کو یہ غرور نہ بھایا، خضر کو در آل محمد پہ آنا پڑا، تو اور لوگوں کی اور ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم لوگ 2-4 کتابیں پڑھ لیا، عربی الف اور عین کا فرق ثابت کر لیا، تو آپ اپنے علم سے چاہتے ہیں دوسرے کو مرعوب کر دیں۔ علم معرفت توحید کے لیے ہے، دوسرے پر روب جھاڑنے کے لیے نہیں ہے۔ جو دوسرے پر روب جھاڑے گا سمجھ لیجئے گا وہ پڑھا لکھا جاہل ہے۔ جاہل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں۔ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا؟ پڑھا لکھا آدمی جاہل کیسے ہوگا؟ جس کے نفس میں خباثت ہوگی، جتنا بڑا کوالیفائڈ بھی ہو وہ ہوگا جاہل، اور جس کے نفس میں شرافت ہوگی وہ کم پڑھا لکھا بھی ہوگا مگر منا اہل البیت کہہ کے شامل کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب منزل آپ ذرا سا یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، یہ ان کے جسم کو کبھی فنا نہیں ہے۔ قرآن نے صاف صاف کہا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اب ہر شے کہہ دیا نا تو کچھ نہیں ہے، صرف وہ نہیں فنا ہوں گے، واو جیم ہے یہ فنا نہیں ہوں گے۔ جو لوگ عدد کے ماہر ہیں وہ نکال لے، واو جیم ہے، 6 5 9 14، یہ 14 ہوں گے جن کو فنا نہیں ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیں، انبیاء ما سبق جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک بنے ہیں وہ بھی نبی اللہ کے حکم اور نور سے بنے ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، لیکن وہاں عصمت ہے، یہاں عصمت مطلقہ ہے، اسی لیے وہاں ترک اولا کی گنجائش ہے، یہاں تصور ترک اولا جائز نہیں۔ نہیں جملے تصور ترک اولا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عصمت مطلقہ پر ہے۔ تو جسم کا بھی ہے۔ پہلے دن کی مجلس اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ سلیمان علیہ السلام مرے ہوئے زمانہ گزر گیا، جب ڈنڈے میں دیمک لگی اور اس کے بعد تب پتہ چلا، اس لیے کہ نبی کے جسم کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ قصص الانبیاء پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے، اور کمال ہے بھائی، بھائیوں نے گرا دیا۔ خدا کی قسم بھائی بھائی کی محبت بھی ہم نہیں دیکھی، اور جتنے آپ کے ہمارے بھائی جیسے بھی گرے ہوں اتنے بدماش ہو نہیں سکتے جتنے یوسف کے بدماش بھائی تھے۔ اے بھیا یوسف جیسے بھائی کو 30 روپے میں بیچ دیا، سوچیں آپ، یعنی یوسف اتنے حسین تھے، اور آدمی کو اگر کوئی چیز اسٹیشن پہ چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا مل جائے جو بڑا حسین ہو تو بار بار جی چاہتا ہے دیکھنے کو۔ انہوں نے اپنے یوسف جیسے بھائی کو 30 دینار میں دیا، ادھر بدماش تھے۔ یوسف کو جب گرایا گیا کنویں میں، تو جو کنویں میں پانی تھا تھوڑا سا، اس میں حشرات الارض تھے، سانپ بچھو میڈک کیڑا، وہ بڑے بڑے کوکڑے 5 پیر والے 6 پیر والے، اور اس میں سے اب جو یوسف کا قدم وہاں گیا تو حشرات الارض نکلے کے شکار آ گیا۔ ابھی جیسے ہی یوسف کا قدم سطح آب پر پہنچا کہ ایک مرتبہ ایک سانپ نے منہ اٹھایا، قصص الانبیاء کے جملے ہیں، سانپ نے منہ اٹھایا، اے حشرات الارض پیچھے ہٹ جا، اس کو نہ کاٹنا، یوسف ایھا الصدیق۔ قرآن میں 2 نبی کو صدیق کہا ہے نبی سب صدیق، ابراہیم کو اور یوسف کو۔
یوسف ایھا صدیق، نہیں ان کے جسم کو نہ سانپ کاٹ سکتا ہے، نہ بچھو، نہ یہ نہ وہ، کچھ نہیں. لیکن ہم بلا وجہ پڑھ گئے کیا یہاں پر؟ یا آپ کچھ سوچ میں ہیں؟ سانپ نے کاٹتے وقت یہ نہیں کہا کہ یوسف نبی ہے نہ کاٹنا. یوسف ایھا صدیق، یہ صدیق ہے اس لیے نہ کاٹنا. یعنی سانپ نے مثال قائم کر دی، صدیق کو ہم نہیں کاٹتے. میرے بھائی ذرا سا ساتھ دیں آپ، ہے نا؟ ہم اب دو ہی بات ہے، یا کاٹا نہیں تھا یا صدیق نہیں تھے. صلوات پر محمد اور آل محمد. آئیے ان کے جسموں کی کیفیت، اب ان جسم جو زندہ ہیں ان کی کیفیت جاننا پڑے گی. اصول کافی. ایک شیعہ نوجوان ذرا سا پڑھا لکھا تھا، ٹھیک ٹھاک سمجھدار تھا، وہ آیا، اس کے بعد کہتا ہے مولا علی کل مسجد میں جو ہوا، وہ کہہ رہا ہے میرے یہاں تھے، وہ کہہ رہا ہے میرے یہاں تھے، وہ کہہ رہا ہے میرے یہاں تھے، وہ پورا چکر ہو رہا تھا. تو حیرت تو ہے کہ ایک آدمی 40 جگہ کیسے رہے. اور اوپر سے جبریل آگے کہہ گئے کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ علی میرا مہمان تھا. ہو گئی اور کہا ہر جگہ تھے تو آپ ہی. تو یعنی آپ کی روح اللہ نے کیسے بنائی ہے، کس شے سے بنائی ہے، کون میٹل ہے؟ تو علی نے دیکھا اور کہا سنو تم ہمارے چاہنے والے ہو، یہ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہاری سمجھ سے بہت بڑی بات ہے. ہماری روح کے خلقت کے پروسیس، ہماری روح کیسے خلق ہوئی، یہ تمہارے سمجھ سے باہر کی بات ہے. دیکھیے علی خلاف قرآن نہیں بول رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. روح معصومین کی خلقت کو خاکی بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. قرآن نے صاف صاف کہا ہے قل ان روح من امر ربی، ہے نا؟ امر رب کو کون سمجھ لے گا؟ امام نے کہا تم دوسرا سوال کرنا چاہتے ہو تو کر لو. روح ہم سمجھا سکتے ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے. پھر جملے دہرانا پڑے گا. ہم سمجھا سکتے ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے. اچھا مولا ٹھیک ہے، تو آپ ذرا یہی بتا دیجئے کہ آپ کا جسم کہے سے بنا ہے؟ وہ بھی تھا ٹھیک ٹھاک. تو مولا نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے، یہ تم سمجھ سکتے ہو، بیٹھو ہم سمجھا دے رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں آواز ہے حد نگاہ مومنین بیٹھے ہیں، بھرپور مومنات کا بھی مجمع ہے، توجہ ہے خاص کر تعلیم. یہ تمہارا سوال کہ ہماری روح کس شے سے بنی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. اب تم نے پوچھا ہمارا جسم کس شے سے بنا، تو ہم تمہیں بتائیں گے. پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری روح کاہے سے بنی ہے. اس نے کہا یہاں تو معاملہ ٹوٹل صحیح ہے، آگ پانی مٹی ہوا. کہا ارے اس سے تو جسم بنا ہے، ہم تمہاری روح پوچھ رہے. انہوں نے کہا مولا ہم کچھ جانتے ہی نہیں ان 4 کے علاوہ. اور آپ کے اردو زبان کے بڑے شاعر پنڈت برج نارائن چکبست نے تو یاد ہی کروا دیا، رٹوا دیا ہے. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا، آگ پانی مٹی ہوا. بس تو مولا نے فرمایا ارے میں روح پوچھ رہا ہوں، روح اس سے تو جسم بنا ہے. انہوں نے کہا ہم یہ آگ پانی مٹی ہوا کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں. تو مولا نے کہا سنو توجہ چاہ رہا ہوں، میں اجسام زندہ تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. ایک یادگار بیان ہونا چاہیے. اگر آپ حضرات کی کشتی سماعت نے سہارے کے ہچکولے دیے، وہ گاڑی ہماری منزل ساحل سکون تک پہنچ جائے گی. سنو، جس شے سے اللہ نے تمہاری روح بنائی ہے بس اسی شے سے اللہ نے ہمارا جسم بنایا.
بھائی ذرا توجہ سنیے گا بیٹا، تم لوگ سنو، نوجوان لڑکے، جس شے سے اللہ نے تمہاری روح بنائی ہے اسی شے سے اللہ نے ہمارا جسم بنایا ہے. مطلب سمجھے آپ؟ کیا بات ہے؟ نہیں، بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، بہت سے لوگ نہیں سمجھے. ہم بھی نہیں سمجھے تھے پہلی مرتبہ. ہماری روح سے مولا کے جسم کیا تعلق؟ فرمایا کہ تمہاری روح جس شے سے بنی ہے اسی شے سے ہمارا جسم. غور کیجیے آپ، روح وہ شے ہے جس کو موت نہیں آتی. کیا بات ہے؟ فلاں صاحب مر گئے اور پھر بات کیا آئی؟ روح نکل گئی. نکل جانا اور ہے، مر جانا اور ہے. مرتا جسم ہے، روح نکل گئی. روزانہ فاتحہ ہو رہا ہے، ایک سورہ فاتحہ فلاں مرحوم فلاں مرحومہ کی روح کو بخش دے. کبھی ایسی مجلس بھی آپ نے سنی ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ہمارے ابا دادا کے جسم کو بخش دیجیے؟ نہیں حضرات، ذرا جگہ رہیے گا. کہہ لے گا سدیاور صاحب جسم کو فاتحہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جسم قبر میں گیا، مٹی میں ملا، بات ختم ہو گئی. روح کا وہ زندہ ہے. فرمایا جس شے سے تمہاری روح بنی ہے اسی سے ہمارا جسم بنا ہے. نہ تمہاری روح مٹ سکتی ہے نہ ہمارا جسم مٹ سکتا ہے. تو وہ لڑکا تھا ہوشیار، اس نے کہا مولا ہمارے ماں باپ قربان، ہم لوگ تو آگ پانی مٹی ہوا کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، لیکن آپ نے جب آج راز کھول دیا تو ذرا یہ بھی تو بتا دیجئے کہ ہماری روح بنی کس کس شے سے ہے. تو مولا نے فرمایا تمہارے روح میں 5 عنصر اللہ نے لگائے. او کہا آگ پانی مٹی ہوا اور ایک کیا؟ انہوں نے کہا نہیں تم آگے آگے نہ بولو، سنو. اچھا ہم لوگ تو یہ سب پورا جھیلتے رہتے ہیں. سوال کیا اور جواب اب کچھ خود ہی دے رہے ہیں، تو پوچھا کاہے تھا؟ 4 لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا مولانا یہ پوچھنا تھا. اب وہ انہوں نے پوچھا، ہم دماغ میں گھما رہے ہیں ریل کہ کیسے جواب دیں. سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایسے نہیں ایسے ہے. اے بھائی آپ نہ بولا کیجیے آگے آگے، اس لیے کہ اگر آپ سے پوچھنا ہوتا تو آپ ہمارے پہلو میں بیٹھتے تھے، وہ آپ سے پوچھتا. جب ہم سے پوچھا ہے تو واجب ہم پر ہے، یا اگر آپ سے پوچھا ہے تو ہم لب لب نہ کریں بیچ میں ٹپ ٹپ ٹپ. بالکل. دیکھیے ایک بات سنیے، ہنس ہنسا کے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اگر سیویلائز سیویلین بننا چاہتے ہیں تو. آگے آگے بٹر 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 کرنے کا نام علم نہیں ہے، سنجیدگی. اچھا آپ کہیے گا اسد جعفر صاحب یہ سب مجلس جعفر آباد میں نہ پڑھیے، یہاں کے لوگ دھوئے دھائے ہیں، چھیلے چھالے ہیں. ابھی مجلس ختم ہو ایک آدمی کھڑے ہو کے کہہ دیجئے کہ ایک صاحب کے بائیں حصے میں ران میں یہاں پاؤں میں کھجلی ہے، اگر یہی مجلس کے بعد اسی قبرستان میں 40 دوائیں نہ مل جائیں ان کو، ہر آدمی بلائے گا وہ لگا لو، یہ پیس لو، وہ گھس لو، وہاں کھا لو، یہ کھا لو، منہ سے کھانا، ادھر رگڑنا، یہ پتے باندھنا، وہ انڈی لگانا، وہ گنڈے لگانا، وہ 1000 دوا. بھائی کس میڈیکل میں پڑھے ہیں؟ پھنس گئے نا. ہاں سب ہیں اس کے مریض. مولانا کا چپ رہو. تمہاری روح کو اللہ نے 5 عنصر سے بنایا، 5 جوہر ہیں. مولا بتائیے کیا ہے؟ کہا پہلا عنصر ہے جوہر بقا. میں ذرا دھیرے دھیرے تفصیل سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ مجلس کے بعد بھی کبھی آن لائن سننا چاہیں تو ہمارے بچوں کو یاد رہ جائے. یہ آن لائن اس لیے نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہے مجلس سن لیجئے، یہ اس لیے کہ مجلس پسند آ جائے تو دوبارہ سن کے پختہ کر لیجئے. ہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے کون سنیں گے؟ جو معذور ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، جن کو آنے میں زحمت ہے، تردد ہے، ڈائیبٹیز بہت بڑھا ہوا ہے، تو وہ ٹھیک ہے وہ گھر میں سنیں. لیکن جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے وہ جنت سے باہر جنت کی خوشبو لے ہی اچھا نہیں لگتا. تمہاری روح کو اللہ نے بنایا ہے جوہر بقا.
تمہاری روح میں اللہ نے لگایا ہے جوہر ارتقا، تمہاری روح کو اللہ نے بنایا ہے جوہر علم سے، تمہاری روح کو اللہ نے بنایا جوہر نور سے، اللہ نے تمہاری نور جسم کو بنایا ہے جوہر خوشبو سے۔ یہ 5 عنصر لگے ہیں، غور سے سنیے گا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو، یہ 5 عنصر لگے ہیں۔ بقا جو ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، روح نکلی اس کو فینا نہیں ہے، اگر اچھی ہے تو وادی السلام میں، اگر بری ہے تو وادی برہوت میں، فیصلہ ہو گیا قیامت میں گئے، معلوم ہوا جیت گئے جنت میں گئے تو روح جنت میں جائے گی، معلوم ہوا کرتوت ٹھیک ٹھاک نہیں تھے جہنم میں گئے، اب یہ روح فینا نہیں ہونا، ہم فیہا خالدون، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ رحم مادر میں اگر 4.5 مہینہ نطفہ وجود مل گیا تو اب چاہے رحم مادر میں مر کے پیدا ہو یا پیدا ہو کے مر جائے، اب اس روح کو فینا نہیں ہے، یہاں رہے وہاں رہے وہاں رہے وہاں رہے، رہنا ہے، اس روح کو فینا نہیں ہے۔ یعنی ایک مرتبہ انسان کا وجود نطفہ ماریج وجود میں آیا، اب اس کو فینا نہیں ہے، رہنا ہے، کہاں رہنا ہے یہ اس کا اختیار ہے، رہنا اس کی مجبوری ہے۔ اچھا جناب، تو اب یہ بقا آپ سمجھ گئے ہے نا، ان کی روح کو فینا ہے ہی نہیں۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں معتمد عباسی کا ایک پیغمبر آیا کہ مولا دربار میں چلیے، وہاں ایک عورت آئی ہے جو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی ہے، زینب نام بتا رہی ہے، اور وہ گورنمنٹ کے خزانے سے وظیفہ مانگ رہی ہے، اس لیے کہ میں زینب بنت علی و فاطمہ ہوں۔ کیا عمر ہے؟ انہوں نے کہا وہ 50-55 کے آس پاس ہے۔ تو کہا ہماری پھوپھی اب 50 سال کی؟ کہ نہیں، وہ یہ کہہ رہی ہے، ذرا فصیح عربی بول رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بابا علی نے دعا دی تھی کہ ہر 50 سال کے بعد یہ جوان ہو جائے گی۔ تو مولانا نے کہا چلو چلتا ہوں، مولا کو سب پتا ہے۔ آ گئے، جب امام آئے تو دیکھا اس عورت کو، تو امام نے فرمایا یہ ہے زینب؟ ہاں۔ تو دیکھیے ہمیشہ معصوم اصول بناتے ہیں، اپنے علم امامت سے بتا دیتے تو ایک اصول مرتب نہ ہوتا۔ امام نے فرمایا حشرات الارض کو اس کے سامنے رکھ دے، اگر اس کے جسم پر ڈنک مار دے تو یہ آل رسول نہیں ہے، اور اگر حشرات الارض منہ موڑ لے تو سمجھنا یہ۔ تو اس میں کا ایک آدمی بولا، انہوں نے کہا تو حشرات الارض چھوڑو، ہمارے پاس تو شیر ہے۔ بادشاہ صاحب 18، ہاں وہ 18 شیر ہے معلوم، تو کہا شیر ہی کو لے آئے۔ تو اس میں ایک حرافہ قسم کا بیٹھا تھا، اس نے کہا شیر تو ابھی 1 گھنٹہ پہلے کھا چکا ہے کھانا، تو شیر کو اگر دن بھر بھوکا رکھا جائے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو آج سے شیر کا کھانا بند کر دو، آج کل 3rd ڈے شیر کو لایا جائے گا، اگر شیر کھا لے گا تو کام ختم، نہیں کھائے گا تو ہم اس کو سرکاری محکمے سے رائلٹی دیں گے، وظیفہ دیں گے۔ ٹھیک، مولا تیسرے دن بھی آپ آ جائیے گا۔ مولا نے کہا آ جاؤں گا، آ جاؤ۔ تیسرا دن لگا، دربار سجا، اب یہ عورت اب سمجھ گئی جھوٹے کو کسوٹی تک جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام بزم میں ہے۔ امام نے پوچھا وہ عورت کہاں ہے؟ ہاں وہ ہے، نکال کے لوٹ لائے گئے۔ یہ شیر کہنے وہ نیچے تہخانے پیجڑے ہوئے ہیں، کتنے ہیں؟ کہنے 18۔
وہ امام ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی نہ پائی تھی کہ اس عورت نے کہا ہم کو ذرا فرزند رسول سے ایک لمحہ بات کرنی ہے. وہ کہ جاؤ کر لو. وہ آ گئی, کہنے لگا اے کاشف الکرب, کائنات کا ہر ذرہ تجھ پر منکشف ہے. آپ خوب پہچانتے ہیں کہ میں زینب نہیں ہوں, مگر اب تو گلا پھنس گیا. ایک کریم ابن کریم اگر ہو سکتے تو زندگی بخشوا دیجیے. امام نے کہا اس کو شیر کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے پہلے ہی وعدہ کر لیا اور میں نے اس کو امان دے دی, لہذا بادشاہ اس کو امان دے دے. اب تو کسی کی چلے گی نہیں, امام نے حکم دے دیا, میں نے امان دے دی. تو اس میں ایک ولد الحرام بھی بیٹھا تھا. اب اس سے زیادہ اچھا لفظ میں نے ڈھونڈ کے میں نے کہا ہے, آپ کو نے دیکھا ہوگا 2 سیکنڈ میں رکا تھا, اس سے اچھا لفظ ممبر کے لیے ملا نہیں. اس نے کہا عباسی خلیفہ معتمد سے کہ کیوں نہیں انہی کو ٹیسٹ کر لے, یہ جو فرزند رسول کہلاتے ہیں تو اوریجنل خاندان رسالت ہے بھی کہ نہیں, ٹیسٹ ہو جائے گا. شیر بھوکا ہے بھی. امام نے سن لیا, کہا مولا دیکھیے ہماری تو بالکل خواہش نہیں ہے مگر یہ بدتمیز لوگ ضد کر رہے ہیں, تو اگر ذرا سا شیر کے پاس. تو امام نے کہا کوئی بات نہیں, کھڑے ہو گئے. امام کے لیے جاؤ شیر کا پنجرا کھولو. امام نے کہا نہیں ذرا مت پکڑو, پنجرا ہم خود کھول لیں گے. تہ خانے میں اترے, پنجرے میں 18 شیر ہے. امام نے اس کا دروازہ کھولا, سارے شیر پنجرے کے منہ پڑائے. اب ان لوگوں نے آؤ بم, اب تو گیا, امام کی ہڈی پسلی سب ختم ہو جائے گی اور وہ سرما بن جائے گا. امام نے دروازہ کھولا, اندر گئے. تو اب جو تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا. کوئی شیر شانے پر کھول رہا ہے, کوئی قدم تلوے چاٹ رہا ہے, کوئی یہ انگلی چوس رہا ہے, کوئی سر پہ اوپر بال پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, کوئی دوش کو چھو رہا ہے. یہ منظر ہی بدل گیا. یہ کیا ہو گیا؟ امام بات کر رہے ہیں, اس کا جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد ایک بوڑھا شیر آیا, وہ رونے لگا. امام نے اس کو تسلی دی, وہ ہوا, وہ نکل گئے. پھر جب چلنے لگے امام تو ایک شیر پنجرے کے باہر نکل گیا 3 فٹ. کچھ کہا, امام مسکرائے, اندر کر دیا, پنجرا بند, آ گئے. کہلے مولا ہم کو تو معلوم ہے کہ آپ فرزند رسول ہیں, ان کمینوں کی وجہ سے ہم کو تو معلوم, ہم کو تو ان بدتمیزوں کی وجہ سے معاف کیجیے گا مولا. لیکن مولا یہ شیر لوگوں سے بات کیا ہو رہی تھی؟ اب وہ شیر رو رہا تھا جس کی آنسو پوچھے گا نہیں, وہ بوڑھا شیر تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جب گوشت اوپر سے پھینکا جاتا ہے پنجرے میں تو جتنے جوان ہیں وہ لپک کے کھا لیتے ہیں, ہم کو بالکل بچا کچا تھوڑا سا ملتا ہے, تو ڈے ٹو ڈے, دن بدن ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو امام نے کہا میں نے جوان شیروں کو کہہ دیا کہ ذرا تم لوگ ہماری امامت کے قائل ہو, ولایت کے, تو اپنے بزرگوں کا خیال رکھا کرو. اب کل سے کھانا, ہائے 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 ہائے, کل سے کھانا پہلے بزرگ کھائے گا, بعد میں تم کھانا. اے میرے ملت کے شیعہ نوجوانوں, جس امام کی ولایت میں بزرگ جانور کا احترام ہو, وہاں شیعہ اگر اپنے ماں کی عزت نہ کرے, اپنے باپ کا احترام نہ کرے, اپنے بھائی کی عظمت کا احترام نہ کرے, تو وہ جانور سے بدتر ہے. صلوات بر محمد اور آل محمد پر میرے سرکار. اچھا مولا یہ, ہاں آج سے وہ شیر نوجوان پہلے بوڑھے کو دیں گے, اس کے بعد کھائیں گے. ٹھیک ہے. کہ مولا وہ جو شیر نکل گیا تھا تو آپ ہنس کے کیوں اس کو اندر کیا, وہ بھی کچھ بول رہا تھا. تو امام نے کہا یہ تمہارے سننے کے لیے. نہیں مولا ذرا سا, مولا نے کہا میں نے منع کیا نا کہ یہ بات تمہارے سننے کی نہیں, ہمارے اس کے بیچ میں تھی. کہ نہیں مولا اگر بتا دیتے کوئی بات نہیں, اگر بتا دیتے تو کہتا ہوں وزید ہو تو سنو. وہ شیر 3 فٹ باہر نکل کے کہہ رہا تھا مولا پنجرے کا دروازہ بھی کھلا, شکار سامنے, اشارہ کیجو تو دیکھ لوں اس کو. تو ایک مرتبہ ایسا سیہر گیا, وہ میرے کھانے کے لیے کہہ رہا تھا, کہاں تیرے. تو میں نے مسکرا کے اندر کر دیا کہ ابھی ظلم کی رسی دراز ہے, ابھی وقت نہیں آیا. صلوات پر محمد اور آل محمد پر. فرمایا
عنصر ہے جوہر ارتقا. ارتقا کے معنی جلال پور کے اردو دان لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدللہ کبھی کوئی ہوا کرتا تھا گہوارہ علم و ادب، ابھی اللہ کے کرم سے آپ کا جلال پور والوں کا نام ہے. جی بہت خوش نہ ہو جائیے گا لیکن یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ بہت خوش نہ ہو جائیے گا مطلب اس لیے کہ زیادہ خوشی کا اظہار کم ظرف لوگ کیا کرتے ہیں، باظرف لوگ شکرانہ ادا کرتے ہیں، ہے نا میرے بھائی. تو الحمدللہ آپ کے یہاں زبان زندہ ہے، شعراء، ذاکرین، علماء، نوجوان، ملت، ماتمی، سوز، سلام، یہ ساری تہذیبیں آپ کے یہاں زندہ ہیں. اور جہاں سے یہ تہذیب چلی تھی وہاں تو بڑے بڑے مردہ ہو رہے ہیں، تو یہ تہذیب کہاں زندہ رہے گی؟ اب نام لینے کی ضرورت، یہ وہی ہے جہاں ہر نعمتیں اترتی ہیں. میرا سرکار جوہر ارتقا، گرو، نمو، ترقی، اڑان، بلندی کے ارتقا، روح کو ارتقا ہے. ارتقا کا مطلب اونچائی، بلندی. جس شے سے تمہاری روح بنی ہے اسی سے ہمارا جسم بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری روح میں جوہر بقا ہے، یعنی فنا نہیں ہے. تو جیسے تمہاری روح مٹ نہیں سکتی ویسے ہمارا جسم مٹ نہیں سکتا. اب تمہاری روح میں لگا ہے دوسرا عنصر جوہر ارتقا، بلندی. تو جیسے تمہاری روح کو بلندی ہے ویسے ہی ہمارے جسم کو بلندی ہے. اب کیا بلندی ہے؟ امام نے اصول کافی، امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا تم بستر پر خواب دیکھتے ہو. کوئی ایسا آدمی ہے جس نے خواب نہ دیکھی ہو؟ کبھی ہاتھ اٹھائے. دیکھیے نا، سب دیکھتے ہیں. سوئے ہوئے ہوتے ہیں جعفر آباد، حیدرآباد کا چار مینار گھوم رہے ہیں، دلی لال قلعہ میں ہیں کہاں؟ جعفر آباد میں، عثمان پور میں، نگپور میں، چادر تان کے سوئے. یہ جو لال قلعہ گھوم رہا ہے یہ ہمارا جسم نہیں گھوم رہا ہے، ہماری روح کا جوہر ارتقا ہے. 4 عنصر باڈی میں ہے، ایک عنصر ارتقا پرواز کر گیا. دبئی، لندن، امریکہ، نجف، کازمین. اب نجف کازمین تو سب روح نہیں جاتی مگر عام طور سے جو، ارے معلوم ہوا کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس دیکھ رہے ہیں جعفر آباد میں، روح پہنچ گئی واشنگٹن ڈی سی، امریکہ، 7 سمندر پار. ادھر کھٹمل نے کاٹا، ہم برادری کو چھوڑ کے غیر کا ذکر نہیں کرتے کہ آپ انتظار میں ہو کہ ہم پڑھیں کہ مچھر نے کاٹا. ادھر کھٹمل نے مچھر نے کاٹا، ادھر 4 عنصر میں تڑپڑاہٹ پیدا ہوئی کہ ارتقا ہے ورنہ مردہ ہو جائے گا. ادھر جسم کو ڈیمانڈ ہوا امریکہ سے ٹریول کر کے پلک جھپکنے سے پہلے روح انٹر. یہ جوہر ارتقا، روح ٹریول کر رہی تھی، روح سفر کر رہی تھی. ادھر دروازہ کھٹکھٹایا، مچھر نے کاٹا، جسم کو مطالبہ ہوا ہمارے جوہر کہاں ہیں؟ وہ تھے امریکہ میں. اتنا وائڈ کنیکشن ہے کہ ایٹ نو ٹائم آ کے انٹر ہو گئے. اگر ان کے آنے میں دیر ہو گئی تو صبح رجسٹر لے کے ایک آدمی بیٹھ جائے گا. پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا، آپ نے کیا سنا، ہے نا بھائی. اچھا یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، رات میں بڑی گہری نیند سونے والے بھی سنیں. ہمارا مولا فرماتا النوم موت الاصغر، نیند چھوٹی موت ہے. النوم موت الاصغر،
اس لیے جب آنکھ کھلے نا اللہ کے نام پڑھی اس پر تو سب سے پہلا فقرہ آپ کے ذہن پہ ہونا چاہیے شکرن اللہ للہ الحمد السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. اب بیٹھ جائیے, اب جو کام کرنا ہے کام کیجیے. اس لیے کہ شکر ہے اللہ کا کہ موت اصغر کا دریا پار کر کے نکلے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ النوم موت الاصغر. خواب کون نہیں دیکھتا؟ ٹھہریے گا اس منزل پر, بقیہ میں ذرا اسپیڈ پکڑا دوں گا لیکن اس منزل پر میں آپ کو روکوں گا. روح کہاں تھی؟ امریکہ. آپ کہاں تھے؟ جعفر آباد میں. ہوائی جہاز سے امریکہ پہنچنے میں دلی سے ایک نان اسٹاپ فلائٹ چلتی ہے, اس کا ڈیوریشن ہے 16 گھنٹہ. بقیہ بیچ میں رک کے جانے والی کوئی 30, کوئی 35, کوئی 22, کوئی 28, اس سے کم نہیں. 16 گھنٹے سے کم امریکہ جہاز سے آپ پہنچ نہیں سکتے. اور جہاز چلتا ہے 900 اور 1000 کلومیٹر پر گھنٹے کی اسپیڈ میں. تو اتنے دور میں جو انسان پہنچتا ہے, ہم جعفر آباد میں سوئے تھے, روح ہماری امریکہ میں تھی, ادھر مچھر نے کاٹا, ادھر روح آ گئی. آپ کو حیرت تو نہیں ہوئی کہ روح کیسے آ گئی؟ کسی مولوی سے فتویٰ لیا کہ ہم خواب میں مرے نہیں, کیسے آ گئے؟ کسی جناب سے فتویٰ لیا نہیں لیا نا. اب مولا فرماتے ہیں جس شے سے تمہاری روح بنی ہے اسی سے ہمارا جسم بنا ہے. تو اگر ہم پر فرق ہی نہیں پڑتا, ہم مدینے میں ہوں تو خیبر کیسے پہنچے؟ سلمان کا جنازہ دفنانے مدائن کیسے پہنچے؟ یا علی مدد کہہ کے لوگوں نے پکارا تو ہندوستان کیسے پہنچے؟ جو کمال تمہارے روح کا ہے وہی کمال ہمارے جسم کا ہے. صلوات پر محمد اور آل محمد. میرے سرکار یادگار گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. جو کیفیت تمہارے روح کی ہوگی وہی کیفیت ہمارے جسم کی ہوگی. کوئی فتویٰ دیتے ہیں آپ کہ ہم دبئی میں تھے اور ایک بیگ, روح کیسے آ گئی؟ کوئی فتویٰ نہیں. لے دے کے فتویٰ علی خیبر میں کیسے آ گئے؟ اے بھائی, جو کیفیت تمہارے روح کی ہے وہی ان کے جسم کی ہے. اب شیعہ بھائیوں سے بھی پوچھ لیجئے گا جو کہتے ہیں گھوڑے پر مولا چڑھ کے کیوں آئیں گے. ارے جو کیفیت آپ کے روح کی ہے وہی ان کے جسم کی ہے. تو یہ محتاج ہے ہی نہیں, ان کا جسم بالکل فنکشن کے ساتھ باقی ہے. اس لیے کہ یہ جسم مردہ ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ عنصر اللہ نے ان کے جسم میں لگائے ہیں جن کو موت نہیں آتی. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ بقا اس کو موت نہیں ہے, ارتقا اس کو موت نہیں ہے, علم مرتا ہے, نور, خوشبو, یہ پانچوں میں سے کوئی ایسی نہیں جس کو فنا ہو. یہ پانچوں جہاں جمع ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے جسم پر, یہ فنا ہو جاتے ہیں. تو ایک ہی دفعہ کہا جاتا ہے, نام ہی چینج ہو گیا, ادھر موت آئی, ادھر نے کہا میت پہ چادر ڈال دو. اب کوئی نہیں کہے گا کہ چچا پہ چادر ڈال دو. بڑے بھیا کا انتقال ہو گیا ہے, منہ چھپا دو, چوکی سیدھی کر دو, قبلہ روح کر دو, کوئی نہیں, میت گھما دو, میت سیدھی کر دو, میت کے پاؤں باندھ دو, میت کا چہرہ. ارے صاحب, چچا, بھائی, خالو, پھپھا, ابا سب بھول گئے. اس لیے کہ سارے رشتے کو جوڑے ہوا تھا جوہر ارتقا. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر. دیکھ رہے نا جوہر علم, علم کا تعلق بولنے سے. روح نکل گئی. ابا کتنے بڑے بھی خطیب ہوں گے اب بولیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جوہر علم نکل گیا, اب نہیں بولیں گے. پکاریے نہیں سنیں گے,
سننے کا تعلق نور سے ہے، بولنے کا تعلق علم سے ہے. اب بولیں گے نہیں. جو کیفیت تمہارے روح کی ہے وہی کیفیت ہمارے جسم کی ہے. ابھی آپ بھی بول رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو مجلس میں بھی چپ ہیں تو وہ تو نہیں بولیں گے. وہ تو اللہ کے فضائل پڑھ جائیے، وہ تو گھر سے قسم کھا کے آئیں کہ بولیں گے نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ عظمت اہل بیت میں نہ بولیے، مگر فضائل اہل بیت میں لب کھولیے تاکہ قبر میں علی آپ کی طرف سے بولیں. جن کے دل و دماغ پر حق نمک حیدر قرار ہے، اگر وہ فضائل اہل بیت میں جھوم کے نہ بول پائے تو ان سے بڑا بخیل تو کوئی نہ ہوگا. بخیل تو آپ سمجھتے ہیں نا، کنجوس، 1 روپیہ نہ خرچ کرنے والا. لیکن سب سے بڑا بخیل آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. سب سے بڑا بخیل یہ بخیل ہے جو نہ کھائے گا نہ کھلائے گا، نہ لے گا نہ لینے دے گا. جہاں پر چندے کی بات آئے گی کھسک لے گا، اس لیے کہ اس کو جمع کرنا. یہ ہے بخیل، جمع کرنا اس کو پیسہ. مولانا بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ بخیل اپنے مال کا چوکیدار ہوتا ہے. ختم، دیٹس اٹ. لیکن یہ سب سے بڑا بخیل نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ ہمارا نام آئے اور صلوات نہ پڑھے. بس میرے سرکار، جو کمال تمہارے روح کی ہے وہی کمال ہمارے جسم کی ہے. تمہاری روح نکل گئی، زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، دانت، پاؤں سب ہے، بولیں گے نہیں. کیوں؟ جوہر علم نکل گیا. مگر ہمارا جسم ابھی اس جوہر سے وابستہ ہے، اس لیے فرق ہی نہیں پڑتا کہ جسم کربلا میں ہو، سر راستے میں ہو. ہم بولیں گے اور صحیح صحیح بولیں گے. ہائے میرے بھیا، ہم بولیں گے اور صحیح صحیح بولیں گے. اور ہم سنتے بھی ہیں. اے بھائی، ایک شخص، بہت سارے علماء گریڈ کے، مرجع گریڈ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے زری کو گھیرے ہوئے تھے. سب دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک میلی کچیلی بنیائن پرانا کرتا پہنے ہوئے ایک شخص، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایسی آواز اس نے کہا. قبر مطہر سے آواز آئی، علیک السلام ورحمت اللہ. تو پورے علماء نے منہ گھمایا. ابھی سلام کا جواب مولا کی طرف سے آیا. یہ کون ہے؟ کہ یہ نیا آدمی ہے. ایک کہا بھائی تو نے سلام کیا تھا؟ کہا ہاں. کہ یہ جواب تجھے آیا ہے؟ تو اسے کہا ہاں کیا بات ہے. اب تمام لوگ آ گئے، اور زری کو چھوڑا، اس کو گھیر لے گئے. اے بھائی یہ کون ہے کہ اس کی سلام کا جواب آیا؟ اچھا، جواب بغیر سنے حسین نے دے دیا یا سنا بھی تھا؟ جوہر نور ابھی باقی ہے، لہذا سننے میں ان کو محتاجی نہیں ہے. روح رہے گی تو تم سنو گے، ہمارا جسم ویسے ہی سنے گا، اس لیے کہ جوہر نور باقی ہے. بس اتنا سمجھ لو، علی نے کہا ہماری خلقت تمہاری خلقت سے الگ، ہماری نو تمہاری نو سے الگ، ہماری بنیاد تمہاری بنیاد سے الگ، ہمارا مقصد خلقت تمہارے مقصد خلقت سے الگ. بس اتنا سمجھ لو، تم خلق ہوئے ہو اللہ کو پہچاننے کے لیے، ہم خلق ہوئے ہیں اللہ کو پہچانوانے کے لیے. بس اتنا سمجھ لو، ہم خلق ہوئے ہیں اللہ کو پہچانوانے کے لیے. ارے اس کو سلام آیا، جواب آیا، جواب آیا. اے بھائی میں نے کہا بھائی ہم نے مولا، ہم تھکے ہوئے ہیں، ذرا سا ہم کو سانس لینے دیجیے. آپ لوگوں نے گھیر لیا تو ساری ہوا رک گئی. ذرا سا کیا بات ہے؟ یہ آپ کو سلام مولا نے کیا؟ کہا نام لے کے تو ہمارا ہی نام تھا وہ جو مولا نے نام لیا. ہاں. نماز شب پڑھتے ہو؟ کرنا اتنا تھک جاتے ہیں. واجب نماز؟ ہاں وہ پڑھتے ہیں. کہا روزہ کب رکھتے ہو؟ کہا رمضان المبارک میں. کہا زکات دیتے ہو؟ کہا ہم غریب آدمی ہیں، جو ہوتا ہے ہم سب تھوڑا بہت کرتے ہیں. خمس؟ ہاں وہ دیتے ہیں.
بات کیا ہے؟ پوچھا کہا تمہارے سلام کا جواب کیسے آیا؟ تو کوئی نیکی کرتے ہو؟ کہا ہم کو نہیں معلوم۔ تم اکیلے آئے ہو؟ کہا نہ، ابا اور اماں دونوں آئے۔ کیسے؟ کہہ لے دیکھیے ہمارے یہاں سے اتنا کلومیٹر اتنا مائل دور گھر ہے، ہم مزدور ہیں، ہمارے پاس نہ بکری ہے نہ اونٹ ہے نہ گھوڑا ہے نہ خچر ہے، ہم دن بھر مزدوری کرتے ہیں، اسی سے ابا کو اماں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اپنا رہتے ہیں، زندگی چل رہی ہے۔ لیکن ہمارے ابا اور اماں بڑے عزادار ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہم کربلا ہر سال جائیں، تو اب ہم اکیلے ٹھہرے تو ایک سال اماں کو لاتے ہیں کاندھے پہ اٹھا کے، دوسرے سال ابا کو لاتے ہیں۔ اس سال دونوں کو کیوں لائے؟ کہ اس سال اماں کی باری تھی، اماں کو لے جانا تھا، مگر ابا نے کہا کہ ہمارا بھی دل ہے جانے کا، تو انہوں نے ہم سے تو نہیں کہا، اماں سے کہا کہ سن رہی ہو جی، دیکھیے ہماری خواہش ہے کہ اس سال ہم کربلا چلے جائیں، تم اگلے سال۔ انہوں نے کہا چپ رہو، جو بولے وہ بولے، خبردار۔ تو اچھا خاصا زندہ مردہ ہو جاتا ہے ان کے سامنے، چپ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری خواہش تھی کہ ہم کربلا، خبردار، ہم ایک سال انتظار کیا، ہم جائیں گے، تم بیٹھو۔ ٹھیک ہے، ادھر سے لڑکا آ گیا، انہوں نے سنا اماں ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے کہہ رہے ہیں ان کو بکنے دو، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے، ہم جائیں گے کہ ہماری باری ہے۔ وہ لڑکا آیا کہ ابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا بس زندگی کب تک ہے، ہماری خواہش تھی، چلو اب تمہاری اماں نہیں مان رہی تو تم اماں کو لے کے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ لڑکا آ گیا، کام میں رہا، 2-3 دن کے بعد نکلنا تھا، تو اس لڑکے نے 2-3 دن میں کہا کہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا محنت ہی پڑے گا نا، ابا اماں دونوں کو بٹھا لیں، 2 کاندھے پر رکھیں گے، اتاریں گے، بٹھا لیں گے، اور پانی وانی اور کمر میں پورے کھانے پینے کا سامان باندھا، ایک کاندھے پر ماں کو، ایک کاندھے پر باپ کو لے کے چلا زیارت میں۔ کہنے لگے ہم یہاں 3 دن کے اندر اس سواری سے اپنے ماں باپ کو لے کے آئے۔ ہم ہانپتے ہوئے لہجے میں حسین کو سلام کیا، انہوں نے سنا، جواب دیا ہمارا چونکہ جوہر نور باقی ہے، جوہر علم باقی ہے، ہم بولتے ہیں، جوہر نور باقی ہے، ہم سنتے ہیں۔ کس مقتل کا حوالہ دوں؟ شہداء نے کیا کہا تھا؟ لبیک یا حسین۔ موت نے ہم کو مجبور کیا ہے نا؟ یہ وہ جسم ہے جو صبح میں مرا ہے، عصر سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کو موت اجازت دے دے تو ہم ابھی آپ کے نصرت کو۔ آخر اس باڈی نے سنا کیسے؟ جو جسمیں زندہ ہوتی ہیں وہ بولتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہیں، سفر بھی کرتی ہیں، لہذا اہل بیت کے معجزے پر کبھی شک نہ کرنا۔ 5واں جوہر، جوہر خوشبو۔ معذرت کے ساتھ کہ 10:30 ابھی ہو گئے، کیا کروں؟ 10-15 منٹ کی اجازت ہے یا یہیں سے مسائل؟ تو ادھر والے کہاں بول رہے ہیں؟ آخری جملے سنیے، صلوات مل کے پڑھیے صلوات محمد اور آل محمد۔ میرے سرکار توجہ خاص کا تعلیم۔ اب ایک جوہر خوشبو، یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے ہم تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو ہم گاؤں والے انداز میں سوال سمجھائیں گے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ گاؤں میں بوڑھے جوان، موت تو کسی کے لیے بھی۔ ایک صاحب تھے، ان کے ابا 80 سال کے ہوئے، 3-4 دن طبیعت خراب ہو گئی، محلے میں ہلہ ہوا کہ روح نکل گئی، انتقال کر گئے۔ پورا محلہ دروازے پر تعزیت کو آیا، ارے بیٹا تمہارے ابا، ہاں اب رو رہا ہے، اس کو کوئی تسلی دے رہا ہے، کوئی دلاسا دے رہا ہے۔ 2 محلے کے بزرگوار جو ایسے موقع پر ہیڈ بن کے آتے ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا بیٹا یہ رونا ہونا تو سب چلتا رہے گا، یہ بتاؤ کہ قبر کھودنے والے کو خبر کیا گیا؟ غسل کا کہاں پر انتظام کیا گیا ہے؟ اور کفن کون گیا ہے لانے؟ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا چچا یہ کفن، یہ غسل، یہ تابوت، یہ قبر کس لیے؟ کہ تمہارے ابا مر گئے تو ان کو دفنانا ضروری ہے۔
کہا چچا آپ ہمارے بزرگ ہیں، محلے کے ہیں، ہم عزت کریں گے، لیکن آج کے بعد ابا کو گھر سے دفنانے کے لیے لے جانے کا ذکر نہ کیجیے گا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ابا 80 سال تک ہمارے گھر رہے تو ایک مرتبہ آپ نے نہ کہا کہ ان کو نکالو، ابھی 80 منٹ نہیں ہوا مرے ہوئے، نکالو نکالو، کیا مطلب؟ ہم ابا کو 80 مہینہ مہمان رکھیں گے۔ تو دوسرے والے بزرگ یہ بھی بہت بڑی بات کہہ گئے، سمجھ گیا نا، یہ بھی ایک بولی ہے، یہ ہوں میں بات سمجھے آپ؟ ارے بیٹا 80 دن کی بات کر رہے ہو، 80 گھنٹہ نہیں رکھ سکتے۔ کون مہینہ ہے؟ کہ مئی کا۔ ہو سنو ایسی بدبو پھیلے گی کہ آچار سنیتا ویسے ہی لگا ہے۔ کارپوریشن میں اب کسی نیتا کی چلے گی نہیں، پولیس آ جائے گی اور پورا محلہ خالی کرنا پڑے گا، اور کورونا سے ایسے ہی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لہذا جلدی کرو، ضد نہ کرو بیٹا۔ ارے بھیا ابا ہمارے 80 سال رہے تو نہ سڑے نہ مہکے نہ بو آئی، ابھی کیسے؟ رے بیٹا وہ مر گئے ہیں، مرنے میں ایک ہے جوہر خوشبو، وہ نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوہر خوشبو جب تک رہے گا میت نہیں سڑے گی، میت خراب نہیں ہوگی۔ جوہر خوشبو نکلا، میت میں بو آنے لگے گی۔ کہ جس سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے، اللہ نے اس سے ہمارا جسم خلق کیا ہے، فرق ہی نہیں پڑتا ہم 3 دن میں دفنائے جائیں یا 40 دن میں دفنائے جائیں، خوشبو خوشبو خوشبو۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ جسم دیکھیے یہ جوہر خوشبو ہے، بہت ساری جسمیں ہیں جو زندہ ہیں۔ آپ کو ڈیٹیلز کے لیے میں ایک کتاب کا نام لیتا ہوں، 2 کتاب، ایران سے کتاب چھپی ہے اجسام زندہ، اور ایک ولایت حسین نقوی مرحوم گزرے ہیں جو تھے حیدرآباد کے، وہ پاکستان چلے گئے تھے، اور وہ لوگ پوری فیملی خصوصی مداح ہے جناب سکینہ کی، اور وہ لوگ اسلام آباد سے ہجرت کر کے چلے گئے امریکہ، نیو یارک۔ میں ان کے ہاں گیا ہوں، انہوں نے ایک چھوٹا سا امباڑہ بنایا ہے، اور تقریباً 150 برس پرانی جناب سکینہ کے تربت کی اوریجنل چادر ان کے پاس ہے، اس کی زیارت ہم لوگوں نے بھی کی ہے، اور وہ قبر سکینہ کی مٹی، اور بالکل تہخانے کے اندر نیچے ان کو اجازت ہے۔ حد یہ ہے کہ کورونا کال میں جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا، ان کو لال کارڈ ملا ہوا، وہاں گئے، چادر ہندوستان سے چادر بنواتے، وہاں لے کے جاتے، وہ چڑھاتے اور یہ لے کے آ جاتے، تو شیشے میں اتنی اونچا اتنا اونچا دیوار زمین سے۔ وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خیر النساء، جس میں قبر میں سکینہ کا زندہ ہونا لکھا ہے۔ میں مصائب میں یہ رخ آپ کو لاؤں گا، اس لیے کہ بی بی سکینہ پر تفصیلی مصائب کوئی پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ پڑھے گا کہاں؟ کلیجے سے نا، کلیجے میں طاقت کہاں ہے؟ یہ چونکہ میں نے پوری تحقیق کی ہے اس پر کہ بی بی کی قبر پر رقیہ بنت الحسین کیوں لکھا ہے، جبکہ نام فاطمہ ہے، یا پکاری سکینہ جاتی ہے۔ رقیہ حضرت علی کی ایک بیٹی تھی، جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ، ام البنین کے بطن سے حضرت عباس علمدار کی سگی بہن جناب رقیہ بنت العلی۔ ان کو 5 بچے اللہ نے دیے تھے، 4 بیٹا 1 بیٹی۔ 2 بیٹا کربلا میں مارا گیا، 2 بیٹا مسلم سے بچھڑ کر کوفے میں غربت کی موت مر گیا۔ 1 بیٹی تھی عاتقہ، تقریباً جناب سکینہ کا سن تھا، جو شام غریبہ میں گھوڑے کے ٹاپوں سے کچل کے مر گئی۔
دیکھیے میں جناب سکینہ تک آنے سے پہلے شام غریبہ کا ذکر آ گیا تو شام غریبہ کا جو دردناک منظر ہے وہ کیا ہے، اس کو سننے کے لیے صرف 1 منٹ کی اجازت دیجیے، 2 منٹ کی۔ آج شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، میرا مولا مرنے سے چند لمحہ پہلے شام غریبہ کو یاد کر کے مرا ہے، مجھے وہ ٹکڑا یاد آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے مولا کی شہادت سے پہلے، چھٹے امام کی شہادت سے پہلے مولا کہ پورے محلے سے حسن علیہ السلام کی اولاد کو پکڑا جا رہا تھا قتل کرنے کے لیے، حسنی سادات پکڑے جا رہے تھے، امام دوڑ کے گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہماری عزت کی نسل ایسے ہی ختم ہو رہی ہے، روکا تو اس پر تازیانے مارے گئے۔ پھر منصور دورانیکی نے حکم دے دیا کہ کسی صورت سے ان کو زہر دے دو اور ان کو مار دو، مگر ایسا انداز ہو کہ پکڑنے نہ جائے، اور بہتر یہ ہے کہ ان کے گھر میں آگ لگا دو۔ یعنی دیکھیے کربلا میں جلتے خیمے آپ کو یاد ہیں، مرنے سے پہلے ہمارے چھٹے امام کا گھر جلائے، تو جب گھر جلائے گئے نا تو امام کے کچھ شاگرد تھے، امام کے کچھ خدام تھے، وہ جلدی جلدی کنویں سے پانی نکال کے آگ بجھا رہے ہیں، سامان نکال رہے ہیں گھر کا، اور اس کے بعد صحن میں جو امام کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، زوجیں ہیں، وہ ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، امام بھی مدد کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی ایک بیٹی کو صحن میں دوڑتے دیکھا، بس کمر پکڑ کے بیٹھے، ایک شاگرد آ گیا، مولا ہماری جان قربان تھک گئے آپ؟ کہا نہیں۔ کہ مولا گھر چل رہا ہے آپ بیٹھ کیوں گئے؟ فرمایا میری بیٹی صحن میں دوڑ رہی تھی، مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ ہاں آزادارو، چراغ بھی بجھا دیے گئے ہیں، مجھے شام غریبہ۔ آج تو اتنے چاہنے والے ہیں کم سے کم جو ہم کو سہارا دیے ہوئے ہیں، کوئی آگ پر پانی ڈال رہا ہے، کوئی بچا رہا ہے، کوئی بستر کوئی سامان لے کے باہر نکل رہا ہے، گھر جل رہے ہیں، مگر ہماری جدہ زینب کبریٰ کا یہ عالم تھا، ہماری پھوپھی کا، کہ کبھی اس لاش کے پاس، کبھی اس لاش کے پاس، کبھی اس بچے کے پاس، کبھی اس بچے کے پاس، اور گھبرا کے کبھی کبھی ترائی کا رخ کر دی تھی، عباس کل تک جو تم کام کر رہے تھے آج زینب کر رہی ہے، وہیں سے دیکھنا بھیا۔ لیکن جب گھر جلائے گئے تو امام کے پشت پر تازیانے مارے گئے، تانبے کی تار سے بنا تازیانہ، اور اس کے بعد ایک لگن میں زہر میں ڈبایا گیا تازیانہ۔ اسلام امام کا جسم جب زخمی خون آلود ہوتا تھا اس پر زہریلا تازیانہ پڑتا تھا، پورا جسم امام کا زہر سے کھل گیا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، ہم چاہتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں امام زمانہ پرسالے امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور امام زمانہ کو پرسا دینا ہے بی بی سکینہ بنت الحسین کا، اس لیے کہ میرا موضوع ہے جسم زندہ، تو سکینہ کا جسم کیسے زندہ رہا وہ سنیں۔ کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کی قبر پر لکھا ہوا تھا رقیہ بنت علی، اس لیے کہ ان کی قبر پر خاص لوگ زیارت پاتے تھے، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر، جناب زینب، جناب ام البنین، تو ایسی شخصیات جب آتی تھی تو جاتی تھی، ایسے ہی جب نکلتے تھے تو بدحواس ہوتے تھے، آنکھیں سرخ، رو کے حال برا، تو مورخ نے سمجھا کوئی عظیم بیوی ہے جس کی قبر ہے۔ زینب نہیں ہو سکتی، ان کا جانا ثابت ہے۔ علی کی دوسری مشہور بیٹی ام کلثوم کا نہیں، اس کا بھی اونٹ پر بیٹھ کے جانا ثابت ہے۔ تو علی کی باوقار بیٹی پھر تیسری بچتی ہے رقیہ، ضرور رقیہ ہوگی، لہذا طور پر لکھ دیا گیا رقیہ بنت علی۔ سن 1125 ہجری تک قبر پر لکھا ہوا تھا رقیہ بنت علی، اور سکینہ کی ایک قبر باب الصغیر میں بنائی گئی تھی جو صحیح معنوں میں بی بی سکینہ کی قبر نہیں ہے، وہ فرضی قبر ہے۔
پھر اس قبر پر رقیہ رہ گیا، بنت علی کاٹ کے بنت الحسین لکھا گیا۔ کیسے؟ وہ سنے آپ۔ جو لوگ پرانے زوار ہیں وہ جانتے ہیں کہ زندان کے پشت پر دربار کے پیچھے سے ایک نہر گزری تھی، برسات میں اس کا پانی رس رس کے زندان کے در و دیوار میں جو قریب ہے اس پہ آتا تھا۔ سکینہ کی قبر بالکل اونچائی پر تھی، لہذا بی بی کے قبر میں پانی آنے لگا۔ وہ جس میں جو زندہ ہے، بی بی کی قبر میں پانی آ گیا۔ بی بی آپ کا کلیجہ تو پھونک رہا تھا پیاس سے، اگر پانی آ گیا تو اعتراض کیوں ہے؟ آپ نے اپنی دادی فاطمہ سے کہا، دادی ہماری قبر میں پانی آ گیا، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ خیرت النساء کے جملے ہیں، سکینہ نے اپنی دادی کو بتایا، دادی میں پانی میں نہیں رہ سکتی۔ میرا سوال ہے آپ سے کہ جس کا کلیجہ پھک رہا ہو، جس کے ہونٹ پر پپڑیاں پڑ گئی ہوں، جس کی ہڈی اور گوشت پیاس سے الگ الگ ہو رہی ہو، اگر قبر میں پانی آیا تو اس کو ناراضگی کیوں ہے؟ چونکہ 10ویں محرم کو چچا نہ لا پایا، شاید سکینہ کو پانی سے نفرت ہو گئی۔ میرا چچا پانی نہ لا پایا نا، تو اب پانی سے نفرت ہو جائے۔ دادی میری قبر میں پانی آ رہا ہے، اچھا میں انتظام کرتی ہوں۔ حاکم وقت کو سیدہ نے حکم دیا، سنیا 3 دن تک بچی کی قبر باہر رہی، اجسام زندہ کے مطابق 3 دن، خیرت النساء کے مطابق 1 دن بی بی کی قبر باہر رہی۔ جسم کیسے زندہ ہے وہ آپ دیکھیے۔ انشاءاللہ کوئی ایسا مومن نہ ہوگا جو روتے ہوئے نہ اٹھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مرجع گریڈ کے عالم تھے سید ابراہیم، ان کا زمانہ ہے، وہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، نماز صبح سے تھوڑا پہلے یہ بستر خواب پر تھے کہ صدر دروازہ کھل گیا۔ تو دروازہ کھلنے کی آہٹ سنی تو بستر سے اٹھ گئے، تو دیکھا کہ اندھیری رات میں ایک سایہ ہے، چھوٹا سا سید نے غور سے دیکھا، پوچھا کون؟ جب تک وہ سایہ بڑھتا رہا بالکل دروازے کے چوکٹ کے قریب آ کے پھر سید نے پوچھا آپ کون؟ تو آواز آئی، سید میں تیرے 3رے امام کی بیٹی سکینہ بنت الحسین۔ سید کہتے ہیں میں نے دونوں ہاتھ سے امامہ پھینکا، گھٹنا زمین پر ٹیکا، سکینہ بنت الحسین شہزادی کوئی غلطی ہو گئی، آپ دیر گئے رات ہمارے قریب خانے پر آئے، بی بی کوئی غلطی ہو تو میں معافی مانگ رہی۔ نہیں سید، نہیں سید کوئی غلطی نہیں ہے، بات یہ ہے سید میں تجھ سے کہنے یہ آئی ہوں کہ حاکم وقت کو دادی نے حکم دے دیا ہے، کل معمار آئے گا، مزدور آئیں گے، ہمارے قبر کی تعمیر ہوگی، پختہ بنائی جائے گی ہماری قبر، اس لیے کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، ہم کو پانی برداشت نہیں۔ تو کہا سید تو پردے کا انتظام کر اور میری میت کو لے کے الگ ہٹ جا، نامحرم جو مزدور ہیں ان کی نگاہ ہمارے میت پر نہ پڑے۔ تو سید نے کہا بی بی یہ کام تو ہم سے بھی نہ ہو، آپ سیدانی ہیں، امام کی بیٹی ہے، میں آپ کے جسم کو ہاتھ رکھو، بی بی ہم کو معاف کر۔ سید تو نجیب الطرفین ہے اور میری دادی فاطمہ نے تیرا انتخاب کیا ہے۔ سید لرز گئے، اچھا بی بی سیدہ کا حکم ہے، آپ کہہ رہی ہیں تو آپ سے گزارش ہے، اپنے چچا عباس باب الحوائج سے کہیے گا میرے حق میں دعا کر دے کہ اللہ اتنی طاقت دے کہ میں آپ کی میت کو دیکھ کے مر نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی میت کو دیکھ کے میں ہی مر جاؤں۔
बाबुल हवाए चचा से कह के जरा मेरी मदद कराइए। सैयद उठे, एक मकाम लिया, अज्सा में जिंदा जिंदगी की हकीकत देखे आप, एक पर्दा आवेजा किया, मजदूर को बुलाया, आ गए सब सरकारी आ गए। हाँ, कहा फौरा कुदाल लोहे के असलहे, कहा हम कब्र खोदेंगे। तो कब्र कैसे बनती है भाई? गड्ढा खोदा गया, दोनों तरफ दीवार बनी, मुर्दा लेटाया गया, ऊपर तख्ता या पत्थर रखा जाता है, फिर ऊपर से आप मिट्टी डाल देते, ऐसे ही कब्र बनती है ना। सैयद ने भी कहा कि देखो मिट्टी हटाओ, और जब कोई तख्ता या पत्थर दिखाई दे तो हमको बुलाना, तुम उसको ना हटाना, वो हम हटाएंगे। कहा ठीक है। ये सैयद आके अभी जहाँ पर्दा आवेजा किया था वहाँ अभी बैठे ही थे, और 3 अंगुल से थोड़ा सा ज्यादा मिट्टी हटी थी कि एक कुर्ता दिखाई देने लगा। तो मजदूर पीछे हट गए, सैयद दौड़, सैयद दौड़। दौड़े सैयद इब्राहिम, क्या बात है? कहा ये तो मैयत है। अब जो बीबी का कुर्ता देखा, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, हटो हटो हटो, सबको हटाया। उसके बाद हाथ से मिट्टी हटाई तो सकीना की मैयत सामने। आप समझे, बाकायदगी की बीबी की कब्र नहीं है। किताब के हवाले से पढ़ रहा हूं, मुअर्रिखीन ने लिखा है, ऐसा लग रहा था कि बाकायदगी से कब्र नहीं बनी थी, किसी ने धारदार चीज से खुरच खुरच के मिट्टी हटाई हो। हाय मेरा चौथा है बंधे हुए हाथ से। मजलूम करबला, इमाम ज़माना इतनी हिम्मत दे के मैं रवायत को मुकम्मल पढ़ सकूं। कब्र गड्ढा खोदा गया, दीवार बनी, उस पर तख्ता रखा गया नहीं, बड़ी मजलूमियत से बीमार ने टूटे हुए एक नेज़े का हिस्सा लेके मिट्टी खुरच खुरच के हटाई, और उसके बाद बस इतना गड्ढा कट के रख के ऊपर से मिट्टी बराबर कर। इतनी गुर्बत में बीबी पाक का जनाजा दफनाया गया। तारीख में 3 जनाजे दफनाए गए हैं, 3 जनाजे के वक्त गिरिया हुआ है। एक जब फातिमा को गुस्ल दे रहे थे तो अली रोए, एक जब सैयद सज्जाद को गुस्ल दे रहे थे तो मोहम्मद बाकिर रोए, और एक जब सकीना की बंधे हाथ से मैयत उठाई तो बीमार ने चीख मारा, बाबा। एक मर्द कब्र में उतरता है, दूसरा लाशा देता है, तेरा बेटा बड़ा मजलूम है बाबा। बस सजादाराने मजलूम है करबला, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान ढारे मार के रो रहे, या इमाम ज़माना, जाफर सादिक के शहादत की शब है, जरा के आजादारों पर नजर डाल लीजिए। आजादाराने मजलूम है करबला। सैयद कहते हैं 4 अंगुल मिट्टी हटाई गई, बच्ची की मैयत ऊपर थी, मैंने दोनों आँख की पुतलियां नीचे की, हाथ लगा के बच्ची की कब्र लेके मैयत लेके बैठ गया पर्दे में। तो मैं बस लेके बैठ गया। एक मर्तबा थोड़ा सा वक्फा गुजरा था कि एक चीख मारी सैयद, शागिर्द दौड़ के आ गए, मगर हिम्मत नहीं थी कि पर्दे के अंदर आओ। चीख मारी जोर से, ऐसा कि बहुत दूर तक आवाज गई। उसके बाद मजदूरों ने कहा कि कब्र तैयार है। सैयद ने बीबी को लेटाया, उस पर बाकायदगी से पत्थर रखे गए, पुख्ता कब्र बन गई। अब शाम हुई, बस आखिरी जुमला, 1 से 1.5 मिनट में मजलिस तमाम। अब शाम जब हुई ना तो जितने शागिर्द थे, जितने लोग थे, वो सब आए ताजियत में कि आपको ये शरफ अल्लाह ने दिया है कि आपने बीबी पाक की मैयत देखी। उनमें आने वालों में सैयद चुप, किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे। तो एक मर्तबा एक शागिर्द ने पूछा, सैयद आप चीखे क्यों थे बच्ची की मैयत जब गोद में लिए थे? देखा उसकी तरफ, फिर चीख दिया।
سنیں گے آپ؟ برداشت کر سکتے ہیں؟ سید کہتے ہیں سنو، تم پوچھتے ہو میں چیخا کیوں؟ میں بالکل آنکھ بند کر کے بی بی کی میت، سیدانی ہے نا، نگاہ نہ پڑنے پائے، مگر ایک مرتبہ نہ جانے کیا ہوا، میری نظر بچی کے رخسار پر چلی، تو میں نے صاف انگلیوں کے کالے نشان دیکھے، میں ضبط نہ کر سکا، ارے کہیں چوٹ لگ جائے اور کالے نشان نیل کے پڑ جائے تو وہ مہینہ 6 مہینہ میں ختم ہوتے ہیں۔ 61 میں بی بی کے گال پر تماچے مارے گئے، 1100 برس کے بعد جب میت نکالی گئی صاف رخسار پر تماچوں کے نشان، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ غیب سے کسی نے خبر دی، سید آخری جملے سید تو کیا سوچتا ہے کہ تیری بی بی پاک کو ایک دن تماچے مارے گئے شام غریبہ میں نہیں، جب بابا کو یاد کرتی تھی کبھی شمر تماچے مارتا، کبھی خولی تماچے مارتا، چچا کو یاد کر کے سکینہ رہ جاتی۔ اے ابو الفضل العباس، سکینہ کی تاریخ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میرے اللہ تجھے سکینہ کی بے کسی کا واسطہ ہماری بہنوں کے سر پر پردہ قائم رکھنا، عزت و احترام سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرنا۔ میرے اللہ تجھے علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ ان سینوں میں طاقت عطا فرما جن پر حسین کا ماتم کیا جاتا ہے۔ اے میرے اللہ تجھے مولا عباس کے کٹے ہوئے دونوں بازوؤں کا واسطہ ان بازوؤں میں طاقت عطا فرما جن سے حسین کا ماتم کیا جاتا ہے۔ اے میرے اللہ تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان آغوش کو سلامت رکھ جس میں حسین کے ننھے ننھے ماتمدار ابھی پل رہے ہیں۔ اے میرے اللہ راہب کو 7 اولاد دینے والے تشنہ لب کربلا حسین کا واسطہ ان گھروں کو چراغ اولاد سے منور فرما جو اب تک محروم اولاد ہیں۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں مومنین میں کوئی بیمار ہے مومنات میں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ ہم تمام مومنین مومنات جن کے دلوں میں ارمان زیارت 4 معصومین ہے حج و زیارت سے مشرف فرما، اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ان آنسوں کو رومال فاطمہ میں جگہ دے۔ ہم تمام آنے والے مومن مومنات بچے بوڑھے جوان مرد عورت سب کی حاضری کو فہرست امامہ زمانہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام علماء خطبہ شعراء اہل بیت ذاکرین کرام نوحہ خان مدح خان مرثیہ خان سوز خان ماتمدار ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما، تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ بالخصوص اس بستی کے ایک بچے جس پر کویت میں ایک مصیبت آئی ہے آپ سب دعا کریں کہ اللہ غیب سے اس کی مدد کرے اور اس کے اللہ نجات دلا دے۔ اے میرے اللہ فرزند زہرا منتقی میں خون حسین حضرت ولی عصر کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی گزارش، اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللہ جو فاتحہ پڑھا اس کے ثواب بتصدق چہاردہ معصومین علیہ السلام، جوہر علی مرحوم، ابن صادق علی مرحوم، کنیز فاطمہ مرحومہ بنت غلام محمد مرحوم، حیدر عباس مرحوم، ابن یاور حسین مرحوم، جملہ مومنین مومنات سب کی روح کو اس فاتحے کے ثواب. صلی اللہ علیہ وسلم.